اور محترم خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند مسلم پرسنل لاء بیداری مہم منا رہی ہے، جس کا آخری دن آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے اس بات کو محسوس کیا کہ مسلم پرسنل لاز کے تحت جو بیرونی حملے ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ مسلمانوں کی بدعمالیاں بھی ہیں، جن کی اپنی کم علمی، جہالت اور غفلت کی بنا پر ہو رہی ہیں۔ تو وہاں اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ جس طرف ہم لیگل جو ہماری جد و جہد ہے ہم وہ کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہا ہے، تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے درمیان میں مسلم پرسنل لاز کے تحت بیداری لانا بے انتہا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند ایک کیڈر بیس تنظیم ہے۔ کم و بیش اس ملک کے پورے اسٹیٹس میں جماعت اسلامی ہند مرد و خواتین ایس آئی او اور جی آئی او کے تحت کام انجام پا رہے ہیں۔ ہم نے اس میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم تمام پورے ملک میں ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کریں گے، ہمارا پورا کیڈر، اور خاص طور سے ہم اس میں اسلم ایریاز کو، ایسے ایریاز جہاں پر پہنچ نہیں ہوتی ہے، وہاں ہم جا کر مسلمانوں کو ان کے پرسنل لاز کے تحت بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان پرسنل لاز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے نکاح، طلاق، خلا، وراثت، وصیت، ہبہ، عدت، مہر، ساری تفصیلات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا صحیح طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جس میں انسان کی فطرت جو چاہتی ہے، انسان جو چاہتا ہے، وہ ساری تعلیمات اس میں موجود ہیں، کیونکہ یہ اس ذات کا بنایا ہوا قانون ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اور اس کے قانون میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ان قوانین کو سمجھنے کی، ان کی حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کم علمی، جہالت اور غفلت کی بنا پر یہ بہترین قوانین جس کا استعمال ہم غلط کرنے کی وجہ سے آج دیگر مذاہب کے لوگوں کو اس پر انگلی اٹھانے کا جو موقع مل رہا ہے، تو ہم اس سلسلے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آئے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ہم کئی مقامات سے دورہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جہاں پر خواتین کی بہت بڑی تعداد پبلک میٹنگز میں، کارنر میٹنگز میں، اور اسی طرح سے ہماری ٹی پارٹیز وغیرہ سب میں شریک ہو رہی ہیں، اور مسلم خواتین اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جو قوانین ہیں بہت بہترین ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ مسلمان خواتین اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عطا کیے ہیں، جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، وہ پورے بیلنس اور توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے۔ خواتین کے وہ سارے حقوق ہیں، وہ سارے قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کمزوروں کے حقوق تسلیم تو کر لیے جاتے ہیں لیکن دیے نہیں جاتے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مرد حضرات کو ہم اس طرف بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر بیلنس لانا ہوگا۔ خواتین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں، اور ساتھ ہی خواتین اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بہترین اور بخوبی اس کو انجام دینے والے بنیں، کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، مرد اور خواتین دونوں سے مل کر بنا ہے، دونوں ہمارے اس معاشرے کے نصف ہیں۔ اس سماج میں چاہے بھلائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، دونوں کی وجہ سے پروان چڑھتی ہیں۔ یہ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، جب تک یہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے
یہ زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی۔ جو جتنی ضرورت مرد حضرات کو ان تمام چیزوں کو جاننے کی ہے، اتنی ہی ضرورت ہم خواتین کو ان تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کی ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں اور مسلم مرد حضرات کی جو ذمہ داریاں یہاں پر یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہاں پر جو بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کو دونوں کو الگ الگ دائرے کار دیے ہیں اور دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو اس نے تقسیم کیا ہے۔ تو یہاں عورت کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث میں خواتین کے لیے جو مختصر سا حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہ، کہ عورت راعی ہے، نگران ہے شوہر کے گھر کی اور اولاد کی تربیت کی، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خواتین کو ایک بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ گھر میں ایک رانی بن کر گھر میں ٹکی رہے، گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے گھر کا، جہاں پر ایک انسان بن کر نکلتا ہے، اس انسٹیٹیوشن میں ایک کی پوسٹ پر، ایک کلیدی رول پر خاتون کو ایک رکھا گیا ہے کہ یہاں کے پورے مینجمنٹ کو دیکھے، اس گھر کے پورے مینجمنٹ کو دیکھے، اور ساتھ ہی اولاد کی بہترین تربیت اور پرورش کرے تاکہ وہ ایک سماج کا، اس معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر نکلے۔ تو خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا ہوگا اور اس کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے میں جتنا رول مرد کا ہوتا ہے اتنا ہی رول خاتون کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اسلامی گھر بنانے کے لیے ہماری خواتین اس سلسلے میں اگر ایک مومنہ اور وہ مسلمہ ہوگی تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ میرے اس گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ جیسے مسلم پرسنل لاز میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے نکاح کی، تو یہاں پر نکاح کو آسان کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو۔ لیکن جب آج ہم اپنی سماج کی، مسلمان معاشرے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر شادی ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ ایک ایسا نکاح ہو رہا ہے جس میں بے انتہا فضول خرچیاں اور اسراف ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو اور کم سے کم محنت ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ مہر کو ایک عورت کا حق قرار دیا گیا تھا لیکن اس کو طے نہیں کیا جاتا، بہت آخری میں اس کی باری آتی ہے اور اس کو یوں ہی جیسے تیسے طے کر لیتے ہیں، جبکہ شادی سے پہلے جوڑے میں کتنی رقم چاہیے، جہیز میں کیا ملے گا، وہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ لیکن مہر اور اس کا جو کانسیپٹ تھا مہر کا اسلام میں، وہ آج ہمارے مرد و خواتین کے ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مہر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے آج اس سماج کا۔ پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ اور اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے کے لیے جاؤ تو دینداری کو ترجیح دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حسب و نسب، مال و دولت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تم دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ یہ سب چیزیں تو آنی جانی ہیں۔ جو چیز پائیدار ہے، جو قائم رہنے والی ہے، وہ چیز دینداری ہے۔ اگر دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوگا تو آگے اس پر اٹھنے والی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لاکھ خرچہ کر کے شادیاں ہوتی ہیں، بے جا فضول خرچی اور اسراف اس میں ہوتا ہے، پھر کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی ہفتوں اور کچھ ہی مہینوں اور کچھ ہی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی ٹوٹ گئی، اس کا انجام طلاق یا خلا پر ہو گیا۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی بدعمالیوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے سماج میں اگر کہیں ایسا ہو رہا ہو تو ہم سب مل کر اس کو سمجھانے والے بنیں، ہم خاموش بیٹھنے والے نہ بنیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کسی اور کے گھر کا معاملہ ہے، یہ پورے ملت اسلامیہ کا معاملہ ہے۔ آج جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس کی ذمہ داری سے ہم
یعنی اپنی کوتاہی برت رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سماج کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ان قوانین کو، جو فطری قوانین ہیں، اس کے تحت آج ہم کو ڈیفینسو موڈ میں آ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ قوانین تو بہت اچھے ہیں، جبکہ ان قوانین پر عمل کر کے ہم کو ایک ایسا آئیڈیل سماج اور ایسی آئیڈیل سوسائٹی بنانا تھا جس کو دیکھ کر اپنائے وطن سمجھ سکیں کہ یہ اسلام ہے۔ لیکن آج ہمارے کردار سے، آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام کی جو تصویر پیش ہو رہی ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے، جس کی انتہا یہ ہے کہ آج میڈیا پر آ کر خود خواتین کہتی ہیں کہ اسلام کا دین ایک ہے، اور یعنی اللہ کا دین ایک ہے اور ملا کا دین ایک ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ہم نے چھوڑا تو آج ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ساتھ ہی دیکھ لیجئے، ہم مرد و خواتین کو مل کر اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانا تھا، میاں بیوی کے رشتے کو محبت، رحمت اور مودت کا تعلق سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن آج ہمارے درمیان میں جس طرح سے نااتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس طرح سے ہم رفیق کے بجائے ایک فریق بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بچوں کے سامنے وہ سارے جھگڑے ماں باپ کے آ رہے ہیں، والد اپنی ماں کی، یعنی بچوں کے ماں کی برائی بچوں کے سامنے کرتا ہے، اور والدہ بچوں کے سامنے جو ہے اپنے باپ کی برائی کرتی ہے، تو بچے ماں اور باپ دونوں کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ آج اکثر یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری اس ملت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ اسلام سے دور اپنی زندگیوں کو بے جا اور بے مصرف کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہاں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر بنائیں۔ جب دو دماغ، دو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کو صحت مند گفتگو کے ذریعے سے آپس میں ان سب چیزوں کو سالو کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس کی جو ہے انتہا یعنی جھگڑوں پر ہو۔ تو یہاں ہمیں کوشش کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں سب سے بہتر ہو، اور عورت کو یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ تو ہم کو ان صفات کو اپنے سے متصف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اس طرح کا گھر بنا کر اسلامی تعلیمات کو جاری و ساری کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ اولاد کی تربیت ایک بہت اہم کام ہے جو دونوں ماں اور باپ دونوں کو مل کر انجام دینی ہے۔ تو یہاں پر ماں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو ایک بہترین اولاد دیکھنا چاہتی ہے تو شروع دن سے ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہو، اور باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اس کو ماں کی ذمہ داری سمجھ کر رات میں 12-1 بجے تک باہر رہ کر اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، اس کو اپنے وقت کو اولاد کے لیے فارغ کرنا ہوگا، اور دونوں مل کر اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی طرف متوجہ ہوں گے، تبھی جا کر ایک بہترین اولاد ہم اپنے اس سماج کو اور اس معاشرے کو ہم دے سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، ویسٹرن کلچر سے مرعوب ہے، سوشل میڈیا کی وہ رسیا بن چکی ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے ہی ایسے ہی ہماری خواتین اور مرد کے حضرات کے یہ بچے ہیں جو آج اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اسی سلسلے میں مسلم پرسنل لاز کے تحت وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں وراثت کی تقسیم کے تحت بے انتہا یعنی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بہنوں کا اور بیٹیوں کا یعنی حصہ جو ہے وہ دیا نہیں جاتا۔ تو یہاں میں تو اکثر ہماری خواتین سے کہتی ہوں کہ آپ کا بھی یہاں پر یہ رول بنتا ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ وراثت میں اپنی بہنوں کا اور اپنے بھائی بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ اس حصے کو ادا کرنے والے بنیں، ورنہ ہم اپنے پیٹ جو ہے جہنم کی آگ سے بھرنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں یہ سارے جو احکامات ہیں، پھر اسی سلسلے میں اگر دونوں کا نباہ نہیں ہو پاتا ہے تو طلاق کا جو احسن طریقہ بتایا گیا ہے وہ اس احسن طریقے کو چھوڑ کر آج ہمارا سماج ٹی وی کے ذریعے سے، پکچرز کے ذریعے سے جو تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دے دیا تو چلو اسی کو وہ دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور اٹھے یعنی تھوڑی سی کچھ بھی غلطی کی بنا پر عورت کو 3 طلاق دے دیا اور گھر سے بے گھر کر دیا۔
نان نفقہ صرف عدت تک دینا ہے، لیکن اگر اولاد ہو تو اولاد کا خرچ تو دینا ہوگا، لیکن آج ہمارے مرد حضرات اس کو بھی نہیں دیتے۔ یہ 3 طلاق مرد کے لیے ایک زمانے میں زحمت تھی، لیکن آج یہ عورت کے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے۔ تو ہم کو اس طرح کا ایک سماجک اس طرح بنانا ہوگا آپس میں کہ ہم اگر اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہوں جو اپنی بیویوں کو اس طرح طلاق دیتے ہوں تو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اگر اولاد ہو اور اولاد کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ رکھا ہو تو ہم اس طرح کی کوشش کریں کہ ہمارے اس شہر کے رہنے والے کچھ معززین مل کر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو بچوں کا جو حق بنتا ہے اس حق کو ہم دلانے والے بنیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے حالات کو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کو دیکھنا ہوگا واقعی بے اعتدالی ہمارے سماج میں ہے۔ اسلام کا قانون تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہاں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ طلاق کا جو احسن طریقہ ہے وہ سامنے آئے۔ اسی مہم کے تحت یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ اس مہم میں 2 جمعہ آ رہے ہیں، ان 2 جمعہ کے تحت سارے ہی مساجد میں خطبہ جمعہ کے وقت ان تمام چیزوں کو زیر بحث لایا جائے۔ تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ہمارے علماء کرام سے بھی اس بات کو کہنا چاہوں گی کہ یہ جو جمعہ کا جو کانسیپٹ مسلمانوں میں ہے یہ ایک بہت بہترین ٹول ہے۔ بغیر کسی بلاوے کے سارے مسلمان مساجد کی طرف آتے ہیں، تو ہم اس مواقع کا بہترین استعمال کریں۔ سماج میں جو پائی جانے والی برائیاں ہیں اس کو قرآن و حدیث کے تحت اس کا کیا حل ہو سکتا ہے ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ وہ تعلیمات لوگوں کے سامنے آئے۔ آج دین سے دوری کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم نے صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینے کو کافی سمجھ لیا ہے، جبکہ پورا قرآن معاملات سے بھرا پڑا ہے۔ عبادات کے بارے میں بہت ہی مختصر سی باتیں اس میں ملتی ہیں، پوری تفصیلات آپ کو احادیث میں ملے گی کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعت ہے، اور پھر روزہ کیسے رکھنا ہے، کس طرح اس کی باریکیاں ہوں گی، ساری چیزیں آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ لیکن معاملات کیسے ہونے چاہیے قرآن میں ایک ایک تفصیل بتا دی گئی ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے لیے ایک نظام حیات ہے، لیکن ہم ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ نظام حیات کیا ہے جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ ساتھ ہی میں اپنے علماء حضرات سے اس بات کی بھی گزارش کرتی ہوں کہ جہاں کہیں ممکن ہو سکے خواتین کا مسجدوں میں آنا ہم آسان کریں۔ آج خاتون ہر جگہ جا رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے، لیکن اس کے لیے منائی ہے تو صرف مسجد میں آنے سے منائی ہے۔ تو یہاں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جس طرح بھی ہو سکے اچھے انداز میں جو بھی طریقہ بتایا گیا ہے اسلامی طریقہ، اس کے تحت ہم خواتین کو مساجد میں آنے کی ان کو اجازت دیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں، جان سکیں، اور اپنے جو آئلی تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، اس کو لا کر اپنے علماء حضرات کے سامنے رکھنے والے بنیں۔ ابھی جو پیشرو مقررین اور علماء حضرات کی جو گفتگو سامنے آئی، یہ بات سن کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ دارالخضا یہاں پر قائم ہے، لیکن ہمارے یہ جو جھکی جھوپڑیوں میں رہنے والی خواتین ہیں، جو مڈل طبقہ ہے ہمارا، وہ اس کی پہنچ سے دور ہے۔ ہم اس کو آسان بنائیں، ان تک پہنچنا آسان بنائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک ہیلپ لائن شروع کی ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو وہاں پر لائیں اور اس کا اسلامی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اس کو آسان بنائیں، ہم یہاں تک پہنچ آسان بنائیں، یہاں کی جو فنکشننگ ہے اس فنکشننگ کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری خواتین کو، ہمارے مرد حضرات کو اسلامک حل یہاں پر مل سکے، اسلام کے تحت جو اس کا حل ہے اس کے سامنے ان کے سامنے آ سکے۔ تو ہم اس کی کوشش کرنا ہوگا۔ پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کے سلسلے میں جو بات یہاں سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اگر کچھ جھگڑا ہو جائے ہمارے درمیان میں، کچھ ناخوشگواری کے تعلقات قائم ہو جائیں، تو ہم اس کو کیسے بہتر انداز میں ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہاں پر اس کے احکامات اور تعلیمات دی ہیں۔